ومن خفت موازینہ، اور جن کے ترازو ہلکے ہوئے اس دن، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچا لیا اپنے آپ کو خود، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ اس سے مراد کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جو بھی قرآن پاک کی بات کو نہیں مانتا، سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اچھا، یہاں پہ بڑی ایک اہم چیز ہے، دنیا میں جو ترازو ہے نا جی، دو طرح کے ہیں۔ ایک سپرنگ والا بیلنس ہوتا ہے نا، جس میں آپ چیزوں کو تولتے ہیں، اور ایک وہ بیلنس ہوتا ہے جس میں آپ ترازو کے دونوں طرف رکھتے ہیں۔ وہ پلڑوں کا اونچا نیچا ہونا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ پلڑا بھاری ہو گیا اور یہ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے بیلنس جس میں آپ ایبسولوٹلی اسی کو چیک کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے کہ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں، ایک طرف گناہ، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہاں پہ اس والے ترازو کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر ایبسولوٹلی اللہ نے کہا کہ نیکیاں تولی جائیں گی، جن کی بھاری نکل آئیں وہ جنتی ہوں گے، پھر گناہ تولے جائیں گے، جس کے ہلکے والا معاملہ ہو گیا، یعنی وہ والا ترازو میں یعنی کوئی اللہ نے لمٹ مقرر کی ہے، اس سے زیادہ ویٹ ہوا اگر گناہوں کا تو پہلے عذاب بھگتے گا تا وقت کہ اس ڈیٹم لیول پہ آ جائے۔ اس طریقے سے یہ وہ ڈیٹم لیول ہے جس سے زیادہ نیکیاں ہوئیں تو اسے جنت کا حکم سنا دیا جائے گا۔ یہ اب اللہ کو پتا ہے۔ باقی یہ بات کلیئر ہوگی کہ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ کسی شخص کی ایک نیکی دوسرے کے لاکھوں نیکیوں کے اوپر بھاری ہو سکتی ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سرکمسٹانسز کیسے دیے تھے۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک شخص جون جولائی کی گرمی میں سڑک کے کنارے کھدائی کا کام کر رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، اور وہیں پر وہ ایک کونے میں وضو کر کے اپنا پرنا ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہے، جماعت کا اہتمام نہیں کر سکتا اس تکلیف کی وجہ سے کہ اسے مسجد میں جانے میں مسئلہ ہے، ٹھیکیدار ہلنے نہیں دے رہا۔ اس کی نماز ظہر پڑھنا اور ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا بندہ جو اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہے پورا دن اور اٹیچ بات ہے اس کے ساتھ، ادھر جا کے وضو کر کے اسی اے سی والے کمرے میں اکیلے ہی مصلی ڈال کے نماز پڑھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز اور اس مزدور کی نماز برابر ہوگی۔ نہ پاسبل ہی نہیں۔ نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ ورنہ تو جو لوگ مکے میں ہیں وہ کہیں جی ہم تو 5 نمازیں حرم میں پڑھتے ہیں تو ہمیں تو اتنی نیکیاں مل گئیں، اور جو بیچارہ ادھر غریب ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں، اللہ نے اسے حالات و واقعات ایسے دیے۔ تو ملٹی نیشنل والے کو تو اللہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تو نے کیوں نہیں جماعت سے نماز پڑھی، تیری تو مسجد بھی ایئر کنڈیشن تھی، اتنی سستی تیری کہ تو نے ادھر ہی مصلی ڈال لیا۔ اس کا تو سمجھ آتا ہے اس کو حالات و واقعات ویسے نہیں دیے گئے تھے۔